من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. ولما سکت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي أتهلكون بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 151 تک آخری درس میں ہم نے پڑھا تھا. آیت نمبر 152 سے آیت نمبر 157 تک یہ آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. ہم پڑھے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور سے واپس میں اپنی قوم کی طرف آئے اور قوم جو ہے وہ بچھڑے کی پرستش میں مصروف تھی. موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ایک ایسے ضابطے کو لے کر پہنچے تھے کہ جس پر عمل کرنے کے نتیجے میں پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت اور اللہ رب العزت کی طرف سے نمائندگی کا معاملہ شروع ہو جاتا. لیکن ان کی بدقسمتی اور ان کی بدعقیدگی جس کی وجہ سے انہوں نے ابتدا کے اندر بجائے اس کے کہ وہ توریت کو یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار کرتے توریت کی پیروی کرتے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے انہوں نے سامری کی پیروی کی اور بچھڑے کی پرستی شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام آئے, کتاب کو ان سے ہٹا لیا, اس بت کو توڑ کے ریزہ ریزہ کر دیا. اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ بات فرمائی ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاۃ الدنیا. اچھا دیکھیں, سمجھیں اس بات کو. آگے ہی اللہ نے 153 آیت نمبر 153 کے اندر یہ کہا ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی جو لوگ توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں, اس کے بعد بھی اللہ رب العزت مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. لیکن حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ بات کہہ دی تو اس سے پہلے یہ کیوں کہا ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم. جن لوگوں نے بچھڑا بنایا
جن لوگوں نے اس بچڑی کی پرستش کی ان پر ان کے رب کا غضب ہوگا، وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ ایسا کیوں اللہ نے کہا ہے؟ اللہ عالم الغیب بھی اس بات کو جانتا ہے کہ توبہ کرنے والا اور اصلاح کرنے والا کون ہے، اور فتنہ کرنے والا اور فتنے کی پیروی کرنے والا کون ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو، سعادت بندی بھی بڑے نصیب والوں کو ملتی ہے، ورنہ تو جو ایک شیطان نے فتنہ بنا دیا ہے، ہر آدمی اس کا شکار ہوتا ہے۔ بدعقیدگی کے جتنے معاملات، مطلب آپ اندازہ کریں اس بات سے، ایک آدمی کائنات کے سب سے بردبار اور سنجیدہ شخصیت کا نام لے کے ناچ رہا ہو تو وہ فتنے کے کس درجے میں پہنچا ہوا ہوگا، آپ سوچیں ذرا اس بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کے آسمان کے نیچے کوئی بردبار اور سنجیدہ شخصیت گزری ہے، اور ایک آدمی ان کا نام لے کے ناچ رہا، تو آپ سمجھیں وہ کس درجے کے فتنے میں مبتلا ہوگا۔ تو اس کو یہ تک سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ میں جس کی طرف انتساب کر رہا ہوں نا اپنے اس ناچنے کا، وہ سب سے زیادہ نفرت انہی باتوں سے کرتے تھے، لیکن دیکھو وہ ایک ایسے فتنے میں پڑا ہے کہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی نفرت کیے جانے والے عمل پر رضامندی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ عمل کر رہا ہے۔ تو بنی اسرائیل میں جن لوگوں نے، اچھا موسیٰ علیہ السلام کیا توحید کی دعوت لے کے نہیں آ گئے تھے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات نہیں سمجھا دی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں؟ لیکن اس کے باوجود بھی ان کے وہ واسطے وسیلوں کے جو عقیدے ہیں وہ ختم ہی نہیں ہو رہے۔ اللہ پر جس طرح بھروسہ اور توکل ہونا چاہیے وہ کر ہی نہیں رہے، یہاں تک کہ وہ رستے میں ہی کہا تھا نا، ہم نے پڑھا سورت کی ابتدا میں، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا الہ مقرر کر دو۔ انہیں بتوں کی پرستش کرتے دیکھا تھا نا لوگوں کو، کہ ہمارے لیے بھی ایسا کوئی الہ بنا دو، ایسا کوئی ہمارے لیے بھی خدا ہو۔ ان کو اللہ رب العزت پر بھروسہ نہیں ہو رہا، بس اللہ کی ذات سے ان کو تسلی نہیں ہو رہی۔ تو اللہ نے فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں بھی ذلیل ہوں گے۔ آپ اندازہ کریں ذرا اس بات کا، سوچیں ذرا 2 منٹ۔ مغربی دنیا جب ہندوؤں کو گائے کا پیشاب پیتے دیکھتی ہوگی تو کیا سوچتی ہوگی؟ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، نہیں سمجھے؟ مغربی دنیا، انڈیا جن کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کا نام لیتا ہے، نہیں سمجھے بھائی، وہ تو ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام لیتا ہے نا۔ اب وہی مغربی دنیا جب ان کی طرف نظر کرتی ہے اور وہ وہاں گائے کا پیشاب پیتے ہوئے نظر آ رہے ہو تو وہ کیا سوچتے ہوں گے ان کے بارے میں؟ یہ کیسے لوگ ہیں یار، تو انسانیت سے گئے گزرے لوگ ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں۔ اچھا اسی طریقے سے ہمارا والا جب گھوڑے گدھے کے آگے سجدہ کر رہا ہوتا ہے، نہیں سمجھے، جب ان کے آگے جھک رہا ہوتا ہے، چوما چاٹی کر رہا ہوتا ہے گھوڑے سے، ان کو لوگ دیکھ کے کیا کہتے ہوں گے؟ وہ جو مسلمان نہیں ہے وہ دیکھ کے کیا کر رہا ہے یہ؟ آپ نے گھوڑوں کی ریس دیکھی ہے؟ مطلب گھوڑوں کی ریس پہ پیسہ لگانے والا ایک آدمی یا گھوڑوں کی ریس دیکھنے والا آدمی جب ان کو یہ کام کرتے دیکھتا ہوگا تو، کیونکہ وہاں تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، گھوڑا ریس کے اندر حادثے کا شکار ہو جائے وہ گولی مار دیتے ہیں۔ ان کو پتا اب یہ دوڑنے کے لائق تو رہا نہیں، تب وہ گولی مار دیتے ہیں کہ یار کون اس کو بٹھائے کھلائے گا، مہنگا پڑتا ہے، پہلے تو کما کے دے رہا تھا اب تو کما کے گولی مار دیتے۔ اب جب وہ یہ دیکھتے ہوں گے وہ اسی گھوڑے کے آگے جھک رہے ہیں، مطلب خدائی کا عقیدہ بھی دیکھو، گھوڑے کے آگے جھک رہے ہیں۔ ہم اس کو خدا نہیں سمجھتے، اب خدا نہیں سمجھتے تو خدا جیسا تو سمجھ لو، نہیں سمجھ رہے کچھ بات۔ کس قسم کی ذلت ہے کہ آدمی انسان ہونے کے بعد جانور کے آگے جھکے؟ آپ اندازہ کریں ذلت کا، پستی کا۔ اور پھر دیکھیں وہی بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ فتنے کی انتہا دیکھیں کہ اس ذلت اور پستی کو وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ میں کس کے آگے جھک رہا ہوں؟ جانور کے آگے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، ہم کہانیاں گھڑنے والوں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جن لوگوں نے جتنی بدعت گھڑی، آج ان بدعات کو لے کے وہ کس درجے کے پریشان ہیں، آپ ذرا اندازہ کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ او بھائی توجہ سنیں، ایک طرف اسلام ہے، آپ کے پاس حج کے پیسے نہیں ہیں،
سفر کی طاقت نہیں ہے، آپ پہ حج ساکت ہو گیا، معاف نہیں، ساکت ہوا ہے. جب پیسہ ہوگا، جب سفر کی مشقت اٹھا سکتے ہوگے، اس فرض کی ادائیگی کرنی ہوگی. فی الحال یہ فرض آپ پر سے ساکت ہوا. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں، لیکن جب پیسہ ہوگا آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو گے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو. کوئی مشقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہے کہ بیٹھ کر ہی پڑھنی ہے. کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ لیٹ کے نماز پڑھ لو. اور نہیں سمجھے؟ روزے رکھ رہا تھا، فرض روزے، رمضان کے فرض روزے رکھ رہا تھا، بیمار ہو گیا. کیا پڑھ گیا ہم سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیماری کے عوض میں اس پر اتنے دن کے روزے چھوڑ دیے کہ آئندہ مہینے میں اس کی گنتی پوری کر لیں. اجر کتنا ملے گا؟ رمضان جتنا ملے گا. حالانکہ عام دنوں میں جب میں آپ روزہ رکھتے تو رمضان جتنا اجر ملتا، لیکن بیمار کو کیا سہولت دے دی کہ جو بیماری کی وجہ سے رمضان میں تیرے روزے رہ گئے تو اپنے اوپر مشقت مت ڈال. نہیں میں روزے رکھوں گا، مر رہا ہوں پھر بھی رکھوں گا. نہیں، ایسا نہیں. تو روزہ رکھنا، جب صحت مند ہو جائے، روزہ رکھنے کے لائق ہو جائے، دوبارہ رکھنا. یہی سب اپنی گنتی پوری کرنا. 10 دن بیمار تھا، 7 دن بیمار تھا، 3 دن بیمار تھا، 15 دن بیمار تھا، یہ گنتی اگلے مہینے میں پوری کرنا، تجھے اجر پورا ملے گا. یہ اسلام ہے. بچہ پیدا ہوا، عقیقہ کرنا لازم ہے نا، لیکن پیسے نہیں ہے، عقیقہ جو ہے ساکت، جب پیسوں کر لینا. ایسے ہی ہے نا بھائی. لیکن اگر آپ تیجے 40ویں کی بدعت پہ عمل کر رہے ہیں اور آپ کا بندہ مر گیا اور آپ نے تیجا 40واں نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ بھائی لگ رہا بھابھی ہو گیا. اور نہیں سمجھے کچھ بات؟ قرض لے کر بھی تیجا 40واں کرنا پڑے، کرے گا. قرض لے کر بھی بیٹی کو جہیز دینا پڑے، دے گا. اسلام اور غیر اسلام میں یہ فرق ہے. سمجھے ہیں کچھ بات؟ جس بدعت کو گھڑے گا وہ بدعت اسی کے اوپر بوجھ بن جائے گی. اس کو اٹھا کے لے کے چلنا آسان ہوگا؟ آسان نہیں، مشقت میں پڑا رہے گا ہمیشہ. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ. ہم ایسی چیزوں کو، رسموں کو، باتوں کو گھڑنے والوں کا انجام کریں. بھائی کیا صحیح بخاری کا اصل بڑی پیاری حدیث، صحیح بخاری کتاب القدر کے اندر حدیث ہے، فرمایا نظر و نیاز انسان کو کچھ نہیں دے سکتی مگر اللہ کنجوس کی جیب سے پیسہ نکالنا جانتا ہے. اب بھائی سنو، ویسے بولو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، وہ 1 روپیہ 2 روپیہ 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ اسی میں پڑا رہے گا نا. اس کو بولو بھائی اللہ کے راستے میں خرچ کر، اللہ کے بندے. کسی خاندان کے بیمار کو پکڑ کے اس کا مکمل علاج کرا دے، خاندان کے کسی بیمار کو پکڑ کے اس کی شادی، یعنی کچھ غیر شادی سے اس کی شادی کرا دے، خاندان میں کسی کا گھر ٹوٹ رہا ہے اس کا گھر بنوا دے. ایسے ہی نا بھائی، وہ نہیں کرے گا. لیکن جب نظر و نیاز ہے، دیکھو کہ 10 محرم کی نیاز، 11ویں کی نیاز، ربیع الاول کی نیاز، وہ ٹرک پہ سے تحفے لٹا رہا، چو زندگی میں کبھی اپنے بچوں کے لیے لے رہا ہوگا تو تحفے لٹا. فرمایا نظر و نیاز انسان کو کچھ دے سکتے مگر اللہ کنجوس کی جیب سے پیسہ نکالنا جانتا ہے. وہ نکل گیا بھائی سارا پیسہ. اور سنو، فرمایا والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. بڑی غور طلب بات ہے اللہ کا. اب وہ پتہ ہے اللہ اس پر قادر ہے کہ بندہ گناہ نہیں کر سکتا، اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام کر ہی نہیں. اللہ اس پر قادر. مطلب آپ سمجھیں اس بات کو، فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات سے واپس آئے تو آپ جو معراج کی رات جو آپ نے دیکھا وہ آپ نے بتایا. اس میں آپ نے بتایا کہ میں نے بعض فرشتوں کو دیکھا وہ قیام کی حالت میں تھے. میں جب گیا جب آیا جب بھی قیام تھا، بعض رکوع کی حالت میں، بعض سجدے کی حالت میں، بعض جلسے کی حالت میں. کسی کو میں نے دیکھا فرشتے کو سبحان اللہ کہہ رہا ہے مستقل، سبحان اللہ کہہ رہا ہے مستقل. میں جب گیا وہ سبحان اللہ کہہ رہا تھا. میں جب آیا ہوں
کوئی استغفر اللہ پڑھ رہا ہے تو وہ استغفر اللہ ہی پڑھ رہا ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہے وہ درود ہی پڑھ رہا ہے. سمجھے بات کو؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول انہیں حاجت نہیں ہوتی؟ بھوک پیاس پیشاب پخانا انہیں حاجت نہیں ہوتی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ان کی حاجت، یہی ان کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کو ان پر ایسا لازم کیا ہے کہ وہی اب ان کی حاجت ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی کر سکتے نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے بنایا انسان کو، فرق کیا ہے انسان اور فرشتے کا؟ سب سے بڑا، فرشتہ جو کر رہا ہے وہی کرتا رہے گا، انسان کو جو کرنا ہے اس کی ہدایت دے دی گئی، کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دے دیا، کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دے دیا. اب دیکھو ذرا غور طلب بات، بولنا فعل ہے لیکن سچ بولنا یا جھوٹ بولنا یہ عمل ہے. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ اس کے اندر محنت کی، یعنی محنت مشقت اس کے اندر ڈال دی گئی ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا ہے، اس میں محنت مشقت ڈال دی گئی. اب حلال کمانا اور حرام کمانا دونوں عمل ہے. سمجھے بات کو یا نہیں؟ حلال کمانا یا حرام کمانا یہ دونوں عمل ہے. اچھا، کلوا من طیبات ما رزقناکم ویحرم الخبائث، ابھی پڑھیں گے ہم، ابھی آیت آئے گی اگر وقت ملا تو. جتنے بھی ناپاک چیزیں ہم پہ حرام ہیں، اور کلوا من طیبات ما رزقناکم کہہ کر پاکیزہ چیزیں کھانے کا اللہ نے حکم دیا، یعنی کہ پاکیزہ چیزیں کھانا ہم پر فرض ہے. انگور کھانا فرض ہے، کیلے کھانا، اور نہیں سمجھے پاکیزہ چیزیں کھانا ہم پر فرض ہے، دودھ پینا فرض ہے. سمجھے؟ بڑے بوڑھے نہیں کہتے تھے، دیکھو ہمارے بڑے بوڑھے جب کوئی بچہ کھانے سے دور ہو رہا تھا، نہیں بیٹے گناہ ہوتا. کوئی بچہ کھانے سے پیچھے ہٹ رہا ہوتا تھا، نہیں مجھے پسند ہے میں نہیں کھاتا، بڑے بوڑھے نہیں کہتے تھے نہیں بیٹا یہ گناہ ہوتا. وہ وجہ یہ ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہیں. کسی پاکیزہ چیز سے منہ نہیں موڑو، اللہ کی نعمت کا شکر کرو. سمجھ گئے؟ اب دیکھو کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا یہ عمل ہے، یعنی حلال کھانا یا حرام کھانا یہ کیا ہے؟ پاکیزہ کھانا، ناپاک کھانا یہ عمل ہے. ہم میں اور فرشتوں کے اندر یہ فرق ہے کہ فرشتوں کی حاجت وہی ہے لیکن ہماری حاجت ایک نہیں، ہماری حاجت ہے بہت ساری. ہماری حاجت اللہ کی عبادت بن جائے، یہ سعادت، یہ ہمارے اشرف المخلوق ہونے کا عروج ہے کہ ہماری حاجت کیا چیز بن جائے؟ اللہ کی عبادت بن جائے. ورنہ کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا کمانا کھانا اور کھیلنا کودنا اور بہت ساری حاجتیں ہماری کوئی ایک نہیں ہے. فرشتوں کی تو صرف ایک ہے عبادت. ہم میں اور ان میں یہ فرق. پھر ہمیں اختیار ہے، چاہو تو نکاح کر لو، چاہو تو زنا کر لو. اور بھائی نہیں سمجھ، چاہو تو نکاح کر لو، چاہو تو زنا کر لو. ہاں یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ آپ کو اس نکاح کرنے پر بھی اجر دیا گیا ہے اور زنا پر بدترین عذابوں سے دوچار ہونا پڑے گا. ایسا ہے؟ تو والذین عملوا الصالحات والذین عملوا السیئات، اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے، ثم تابوا من بعدہا، مگر اس کے بعد پھر توبہ کریں، مگر پھر اس کے بعد. اب غور طلب نکتہ ہے، توبہ کیا ہے؟ توبہ لفظ تاب سے مشتق ہے جس کے معنی ہوتا ہے پلٹ جانا. لفظی معنی کیا ہے اس کے؟ یہ پورا لفظ اس طرح ہے، توبۃ الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹ جانا. آپ ایک غلط کام کر رہے تھے، آپ اس کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹ گئے، آپ نے اللہ سے رجوع کر لیا، اللہ تو معاف کر دے. نہیں سمجھے؟ اب وہ معافی کس طرح کی ہے؟ وہ معافی ہے توبۃ النصوح، ایک ایسی توبہ کہ جس کے بعد جس عمل کے لیے وہ توبہ کی گئی تھی وہ عمل دوبارہ نہ کریں. نہیں سمجھے؟ دیکھیں آپ نے توبہ کی، وہ گناہ آپ پر سے ایسے دھل جائے گا جیسے آپ نے وہ کیا ہی نہیں تھا. اگر سچے دل سے آپ نے اللہ سے توبہ کی، اب آپ کو اس کا عذاب نہیں دیا جائے گا اگر اللہ چاہے. لیکن اگر آپ اس توبہ کے بعد بھی وہ گناہ کرتے ہیں تو اب آپ کو عذاب بھی ملے گا اور ڈبل ملے گا.
کیونکہ مسئلہ پتہ ہے کیا ہوا، یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی بادشاہت، حاکمیت اور فیصلے سے بڑا اس گناہ کو سمجھا ہے کہ اس کے بعد بھی کہ جب آپ نے اللہ سے رجوع کر لیا تھا دوبارہ آپ نے وہ عمل کیا. لیکن چلیں، فرمایا والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. بے شک جنہوں نے برے اعمال کیے تھے لیکن اس کے بعد توبہ کر لی، ایمان لے آئے، اس کے بعد بھی تمہارا رب مغفرت کرنے والا اور رحم کرنا، معاف کر دے گا، چھوڑ دے گا. ہم نے ایسے لوگ دیکھیں، اب جانی تیرے بھائی نے اتنے برے اعمال کر لیے ہیں کہ اب تو جنت میں اپنا جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اپن تو جائیں گے ہی جائیں گے. ہیں بھائی، دنیا میں اس فتنے کا شکار لوگ ہیں، کیونکہ ابلیس یہ سجھا دیتا ہے، یہ سمجھا دیتا ہے، یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ اپنی مغفرت کا کوئی رستہ، اپن تو دینداری کی طرف جا ہی نہیں سکتے، اپن تو اپنے ایک ہو ہی نہیں سکتے، نیکی کریں بھی تو اپنے لیے اب کوئی فائدہ نہیں. ابلیس وسوسے ڈالتا ہے. اب اتنے برے اعمال کے بعد بھی تو بخشش کا رستہ، بھائی بخشش کا رستہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مسئلہ سمجھانے کے لیے، دیکھو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، ہے نا سورہ بنی اسرائیل. اب آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری کتاب بنی اسرائیل کے حالات کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے. کتنے؟ ایک قتل کا عذاب کیا ہے؟ پوری انسانیت کے قتل کے برابر کا عذاب دیا جائے گا اس کو، ایک قتل. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے. اب وہ اپنے گھر سے نکلا، اپنے علامہ صاحب سے جا کے ملا، علامہ صاحب میری توبہ کا کوئی رستہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. بظاہر دیکھا جائے تو علامہ صاحب کا جواب بھی صحیح تھا، ابے 99 چوہے کھا کر بلی حج کو جا رہی ہے، ایسے ہی ہے نا. بظاہر ان کا فتویٰ بھی صحیح تھا، بھائی تیری توبہ کا تو کوئی رستہ نہیں ہے. انہوں نے ان کو بھی قتل کر دیا. کتنے ہو گئے؟ سینچری پوری ہو گئی. سنو ذرا بات کو. اب پھر نکلا وہ آگے جا کے اسے ایک اور اللہ کا بندہ بیچارہ ملا، پوچھا بات سنو، میں نے 100 قتل کیے ہیں. ہاں پھر میری توبہ کا کوئی رستہ ہے؟ ہاں ہے. کیا کہا اس نے؟ میری توبہ کا رستہ ہے. تیری توبہ کا رستہ ہے؟ بتاؤ. تو مجھے نہیں پتا. تو ایسے سے چلا جا، فلاں جگہ ایک بزرگ ہیں، عالم ہیں، ان سے جا کے مل، وہ تجھے بتائیں گے انشاءاللہ. اب یہ چلا، کچھ ہی دور گیا ہوگا، ملک الموت روح لے گئے اپنے ساتھ، مر گیا. ہاں وہ والے بیٹھے ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ مر گیا، انتقال. ایسے ہے نا، پارا میں مر گیا. اب نیکی اور بدی کے فرشتوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا. نیکی کے فرشتے کہنے لگے کہ چونکہ یہ توبہ کے رستے پر جا رہا تھا، ہدایت کے رستے پہ جا رہا تھا، ہم اس کی روح کو لے کر جائیں گے جنت میں. بدی کے فرشتے کہنے لگے 99 چوہے کھا کر بلی حج کو جا رہی تھی، 100 اس کو تو ہم جہنم میں لے کے جائیں گے. اب دونوں اپنا اختلاف لے کر اللہ کے حضور پیش ہوئے. اللہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا رستہ ناپ لو، جس طرف قدم زیادہ ہو ادھر ہی لے جانا. نہیں سمجھے؟ اب جیسے ہی وہ رستہ ناپنے کے لیے گئے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس کی ہدایت کی سمت میں سمیٹ دیا. یعنی اس کو قدم زیادہ کہاں نظر آنا شروع ہو گئے؟ ہدایت کی طرف. اور یوں وہ کہاں پہنچا؟ جنت میں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے اس کا بندہ جہنم میں جائے، وہ چاہتا ہے کہ جنت میں جائے. اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرے. اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے. اب اللہ نے اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ جس نے برے اعمال کیے بعد اس کے بھی اللہ اس کی مغفرت کرے گا، بشرطے کہ وہ عمل دوبارہ. وَلَمَّا سَكَتَ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. بڑی پیاری آیت. فرمایا اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غضب جاتا رہا، وہ واقعہ ختم ہو گیا، اب وہ جو ہے وہ غصہ آپ کا ٹھنڈا ہو گیا، آپ نے دوبارہ وہ تختیاں اٹھا لیں. پڑھا تھا نا پچھلے درس میں ہم نے، آپ نے دوبارہ وہ تختیاں اٹھا لیں.
اللہ نے فرمایا وفی نسختہا، اس کی خطاطی میں جو اس پہ لکھا ہوا تھا نا، وفی نسختہا ہدم و رحمت الذین ہم لربہم یرہبون، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت اور رحمت تھی۔ اللہ رب العزت چاہتے تو یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے نا کہ اور اس توریت میں، یہ کیوں کہا وہ فی نسختہا؟ اللہ یہ کہہ سکتے تو سیدھا سیدھا پھر تورات ہدم و رحمت الذین ہم لربہم یرہبون، آیت اس طرح بھی ہو سکتی، توریت تھی نا وہ، کہ اللہ نے یوں کیوں نہیں کہہ دیا؟ اس لیے نہیں کہا کہ توریت اپنی اصلی شکل میں تو باقی بچی نہیں، وہ جو اصل کتاب جو اتری تھی اس میں تو رد و بدل کر دیا ان لوگوں نے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے لفظ بھی کیا استعمال کیا ہے، وہ فی نسختہا، اس خط میں، یعنی وہ جو تحریر تھی، وہ جو خطاطی تھی، وہ جو اس تختیوں پہ لکھا ہوا تھا، وہ فی نسختہا ہدم و رحمت الذین ہم لربہم یرہبون، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہے۔ اچھا جی، وہ تو اس میں تو رد و بدل ہو گیا۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، اب بھائی سنو، اب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے قوم کے پاس، بھئی اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کتاب بھیجی ہے، اس پر عمل کر۔ اچھا یہ ہے، اس کے لیے گئے ہوئے تھے تم، اس میں کیا ہے؟ میں تمہارے لیے تھا، اللہ نے دیے تمہیں، ہمارے سامنے تھوڑی دیے۔ نہیں سمجھے کیا کہنے لگے؟ ہمارے سامنے تھوڑی دیے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری، داڑھی میں دین ہے، دین میں داڑھی تھوڑی ہے، یہ ہماری بڑی بدقسمت۔ یہ آج تک ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب یعنی اطاعت و تابعداری مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جب اللہ کا نام آ جائے نا، خاموش، تسلیم۔ کیا ہے صحابہ کا وصف، کیا بتایا سورہ بقرہ میں اللہ نے؟ کہ جب اللہ کی ہدایت ان پہ پیش کی جاتی ہے، سمعنا و اطعنا، وہ سنتے ہیں اور فوراً کیا کرتے ہیں؟ اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ چونکہ اگرچہ مگرچہ چنانچہ صحابہ کیا تھی، انہوں نے کہا اچھا یہ ہماری ہدایت کے لیے کتاب بھیجی ہے، اچھا اللہ نے دی ہے، ہمارے سامنے تو دین۔ پھر اللہ تعالیٰ اگر تمہیں ہمارے سامنے دے دیں گے تو ہم تسلیم کر لیں۔ یہاں اللہ نے اسی کا ذکر کیا، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 افراد کو چنا، لِمِيقَاتِنَا، ایک وعدے کے دن۔ کیا وعدے کا دن؟ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے دوبارہ گئے، اللہ سے آگے بات، پہلے تو وہ پیچھے پڑ کے آ چکے۔ اللہ رب العزت نے کہا مجھے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، مجھے کوئی آنکھ، لیکن بہرحال پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، انہوں نے تسلیم کی شرط یہ رکھی ہے کہ ہمارے سامنے اگر کتاب مل جائے تمہیں، یعنی وہ کرشمہ ہمارے سامنے ہو جائے تو ہم تسلیم کریں۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، پھر اس پہاڑ پہ ایک تجلی ہوگی، اگر انہوں نے دیکھ لیا اس تجلی کو تو مجھے بھی دیکھ لیں۔ پڑھا تھا نا ہم نے پچھلے، اب وہ ایک دن مقرر ہو گیا کہ اس دن وہ آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 70 افراد کو چن لیا۔ 70 کا عدد قریب ترین کا عدد ہے ہمیشہ سے، ہمارے ارد گرد یہ عدد بہت گھومتا ہے، 70 کا عدد نہیں۔ شہداء احد کتنے تھے؟ 72۔ بیر معونہ میں جو شہید ہوئے وہ کتنے تھے؟ 72۔ اور کربلا میں کیسی مسکراہٹ آئی تھی؟ اچھا پھر کیا کتنے ہوں گے؟ 72 کا عدد ہے، ہمارے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، 70 72 70 72، یہ ہمارے سمجھ رہے ہیں؟ بارہ اپن تو پرچی لکھنے والے پیر صاحب ہے نہیں، ہوتے تو بہت کم آتے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ۔ اب دیکھیں سمجھے ذرا بات، وعدے کے دن پر موسیٰ علیہ السلام لے کے پہنچے، اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں اس واقعے کو یاد دلایا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اے موسیٰ ہم تو تیری بات پر یقین کبھی بھی نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تمہیں
ایک چنگاڑ نے آ پکڑا، ایک دھماکے نے آ پکڑا، جبکہ تم آنکھوں سے اپنی دیکھ رہے تھے. تو خواب والی بات نہیں تھی، کوئی اچانک والی، ایسا نہیں کہ جو تم اپنی ہلاکت کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ پائے. یہاں بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا فلما اخذتهم الرجفة، جب زلزلے انہوں نے آ پکڑا، پہاڑ میں دھماکہ ہوا، زلزلہ ہوا، سارے ہلاک ہو گئے. اس دھماکے کی شدت سے سب کے دل پھٹ گئے، سب مر گئے. 70 افراد وہیں پہ ڈھیر پڑے. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وإیای اتہلکون بما فعل السفہاء منا، اے اللہ اگر آپ چاہتے تو اس واقعے سے پہلے بھی انہیں ہلاک کر سکتے. اچھا موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، ان کی سیرت میں ہے یہ بات، آرگیومنٹ، دلیل. موسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں بات، وہ آرگیومنٹ کرتے تھے. یہاں بھی کیا، اللہ آپ تو ان کو پہلے بھی ہلاک کر سکتے، وہ یا اور مجھے بھی. اتہلکون بما فعل السفہاء منا، اللہ تو ہمارے بے وقوفوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک کر رہا ہے. ان ہی الا فتنتک، یہ تو تیری طرف سے ایک آزمائش تھی. تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، ان آزمائشوں سے تو جس کو چاہتا ہے ہدایت پہ لاتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. آپ سمجھیں، اب اس پورے واقعے کے اندر غور کریں ذرا. بھائی اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. اللہ نے خود کہا نا لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ مجھے دیکھ سکتی نہیں. وہ ہم پچھلے دنوں پڑھ چکے تھے، وہ سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے. اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا. اس کا مطلب زندگی اور موت پر اللہ رب العزت قادر ہے، زندگی دینے کے بعد مجبور نہیں. زندگی اور موت پر اللہ قادر ہے، زندگی دینے، زندہ کرنے کے بعد مجبور نہیں ہے، اور موت دینے کے بعد بھی مجبور. عذاب قبر کے منکرین کہتے ہیں نا کہ اللہ نے تو دنیا کے اندر، اللہ نے تو قرآن میں صرف 2 زندگیوں اور 2 موتوں کا ذکر کیا. نہیں سمجھے، اللہ نے تو صرف 2 زندگیوں اور 2 موتوں کا ذکر کیا بس. اور بھائی اللہ تعالیٰ نے 2 زندگیوں اور 2 موتوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تو کہا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا. اللہ وہ ہے جو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے تمہاری موت کے وقت اور تمہاری نیند کے وقت. اس کا مطلب اللہ نے تو روز بندے کو مارنا ہوتا ہے، روز بندے کو اٹھانا ہوتا ہے. جب ہم سو جاتے ہیں گویا ہم مر جاتے ہیں. یہی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے لیٹتے تھے، دائیں کروٹ پہ لیٹ کے آپ دعا پڑھتے تھے اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ آپ کے بابرکت نام کے ساتھ مر رہا ہوں اور زندہ ہوں گا. گویا نیند کس کیفیت کا نام ہے؟ موت. روز اللہ ہمیں مار دیتا ہے اور روز اللہ ہمیں زندہ کرتا ہے، اٹھا کے کھڑا. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے واقعی موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کی وہ بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا تو جس وقت انہوں نے یہ بولا تھا نا، ہم اس وقت تک اس کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں. اسی وقت موت آ جاتی، ہلاک ہو جاتی. میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہے نا کہ اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ کوئی آدمی بھی اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، کسی صورت نہیں کر سکتا. اللہ تو قادر ہے، مگر اللہ تعالیٰ موقع دیتا. ابلیس کو دیا، پھر ان 70 افراد کو بھی دیا دوبارہ سے موقع. طور پہاڑ ایسا نہیں تھا کہ یہاں سے نکلے اور سبزی منڈی میں طور پہاڑ، بلکہ طور پہاڑ اس طرح تھا کہ یہاں سے نکل کے دوسرے شہر سے بھی باہر نکل کے جنگل میں جا کے وادی ہے، وادی کے اندر پہاڑ ہے. پورے رستے اچھی طرح سوچ لو کہ کس لیے جا رہے ہو، کس لیے جا رہے ہو؟ اللہ کو آزمانے کے لیے جا رہے ہو، رسول کو آزمانے کے لیے جا رہے ہو. تمہیں زیب دیتا، تمہیں زیب نہیں دیتا. اب پھر کیا ہوا؟ آزما لیا، پتہ لگا ہم اس لائق ہی نہیں، مر گئے، ہلاک، انتقال. نہیں سمجھے؟ بہرحال اب موسیٰ علیہ السلام کے اس جملے کو اللہ رب العزت نے بتانا ہی نہیں تھا. وہ یہ بھی جملہ نہیں بتانا تھا، اس میں کیا بات تھی ایسی؟ اگر ہم سمجھیں ذرا 2 منٹ. ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وإیای، اللہ تو چاہتا تو ہمیں پہلے ہی ہلاک کر دیتا جب انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا. یہاں تک بھی بلانے کی کیا ضرورت؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کا جملہ اللہ کو یہاں ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ ضرورت یہ ہے کہ ہمیں ایک بات سمجھ میں آ جائے کہ جب ہم کبھی بھی اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام کر رہے ہو نا، اور ہم پر وقت گزر رہا ہو
ترقیوں پہ ترقیاں ہو رہی ہوں، آسائشوں پر آسائشیں مل رہی ہوں، تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم چھوٹ گئے ہیں، بلکہ مزید پکڑ ہم پر سخت ہوتی جا رہی ہے، توبہ کی توفیق ہم سے چھنتی جا رہی ہے، حرام کی عادت ہمیں ڈالی جا رہی ہے، حلال سے ہمیں نفرت دلوائی جا رہی ہے۔ ہم ایسے ہو جائیں گے کل قیامت کے دن اپنی ذات پہ کھڑے ہو کر گواہی دیں گے ہم اللہ کے سامنے کہ اے اللہ ہمیں تو حلال پسند ہی نہیں تھا، ہمیں تو نیکی کی زندگی پسند تھی ہی نہیں، گناہوں کی زندگی سے بے پناہ محبت تھی، اسی کی عادت تھی، صحیح دے رہا تو ہمیں عذاب۔ کہا ہے نا اللہ نے قرآن میں تم اپنی جانوں پر خود گواہی دو گے، کہا ہے نا اللہ نے۔ ہم خود کھڑے ہو کر کہیں کہ اللہ تو بالکل صحیح عذاب دے رہا ہے ہمیں، ہم لائے کیسے؟ ان ہی الا فتنہ تو ان ہی الا فتنہ تو، اے اللہ یہ تیری طرف سے آزمائش ہے، اے اللہ یہ تیری طرف سے آزمائش ہے۔ آپ اندازہ کریں بھائی، اب بھائی وہ آزمائش موسیٰ علیہ السلام پر بھی گزری نا یا نہیں؟ وہ آزمائش موسیٰ علیہ السلام پہ بھی گزری یا نہیں گزری نا؟ جب نبیوں پر آزمائش آتی ہے تو سوچیں ہم تو کسی کھیت کی مولی نہیں، انبیاء کے مقابلے میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ تو سوچیں اس بات کو کہ ہمیں بھی اپنے آپ کو اس بات کے لیے راضی رکھنا ہوگا، دین کی آزمائشیں ہیں، زندگی کی آزمائشیں ہیں، کاروبار کی آزمائشیں ہیں، رشتہ داری کی آزمائشیں ہیں، دوستی یاری کی آزمائشیں ہیں، ملک اور قوم کی آزمائشیں ہیں، محلے داری کی آزمائشیں ہیں، پڑوس کی آزمائشیں ہیں۔ ہر چیز میں اللہ رب العزت نے آزمائش کا پہلو رکھا ہے۔ ذہن میں خیال آتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی آزمائشیں کیوں رکھی ہیں؟ اب بھائی بات سیدھی سی ہے، سونا جب کان میں سے نکلتا ہے نا، آپ کو اگر دیا جائے کہ یہ سونا لے لو اس کو، آپ کبھی بھی نہیں لوگے، اتنی بھدی شکل کا ہوتا ہے، چونے جیسا ہوتا ہے بالکل۔ چونا دیکھا آپ نے؟ سوکھا ہوا چونا دیکھا ہے؟ چونے جیسا ہوتا ہے بالکل سونا، جب کان میں سے نکالا جاتا ہے۔ آگے آگے ہو جائیں تو مہمان خصوصی آ گئے ہمارے سارے، سب آئیں، سب آگے آ جائیں۔ اب دیکھیں اسی سونے کو بھٹی میں سے، آگ میں سے گزارا جاتا ہے، وہ تہ در تہ ان کو مختلف قسم کی کیمیکلوں سے اور آگ سے گزارنے کے بعد جب نکالا جاتا ہے تو اس کی وہ صورت نکل کر آتی ہے جسے دیکھتے کے ساتھ ہی ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ سونے کی جو اصل شکل پھر آتی ہے، خوبصورت سونا۔ مومن کی شناخت بھی جبھی ہوتی ہے جب وہ آزمائشوں سے گزر کر باہر آتا ہے، اس کی صفات تبدیل ہو چکی ہوتی ہیں، اس کے اندر کا کمال ظاہر ہو چکا ہوتا ہے، اس کے اندر کی حقیقی بردباری اور سنجیدگی باہر آ چکی ہوتی ہے، ورنہ تو اس کی زندگی بالکل بے معنی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کتنے ہی سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر ابھی کوئی آزمائشیں نہیں گزری، اور ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی اتنے بڑے ہو گئے، ممی ڈیڈی بچے ہیں، کہتے نہیں کہتے، ہم اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ ان پر ایسی کوئی آزمائشیں آئی نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش آنا بھی سعادت مندی کی بات ہوتا ہے، بشرط یہ کہ ہم اس کو ایمانداری کے ساتھ قبول کریں، سعادت مندی کے ساتھ قبول کریں، خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کریں۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، انت ولینا، ہمارا ولی ہے تو۔ کہا کہا موسیٰ علیہ السلام نے انت ولینا، ہمارا ولی ہے اللہ تو۔ اب بھائی سمجھیں یہ اللہ کی صفت ہے ولی۔ غور طلب نقطہ ہے، سورہ زمر کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، ولی کی جمع اولیاء۔ خبردار دین اللہ کے لیے خالص ہے، اور جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے ولی بنا لیے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ وہ مزار پہ ہم نے پکڑ لیا، ہم نے بولا بھائی یہ کیا کر رہا ہے یار، تو اللہ کے آگے جھکنا ہے، تو قبر کے آگے جھک رہا ہے، قبر کے آگے چوما چاٹی کر رہا ہے، اس سے مرادیں مانگ رہا ہے، یہ غیر اللہ کی عبادت ہے۔ وہ جواب میں کیا کہہ رہا ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ اللہ نے بتایا ان کا قول، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کے پاس صرف اس لیے جاتے ہیں یہ تو اللہ کی قربت دلواتے ہیں ہمیں، ہمارا وسیلہ ہے۔ آج سمجھے بات کو؟ انت ولینا، ایمان والوں کا ولی صرف ایک ہے، کون؟ اللہ۔
اور یار بڑا آسان ہے نا یہ بات سمجھنا. بھائی یہ کون ہے؟ یہ ولی اللہ ہے. ولی اللہ، ولی اللہ. دیکھو نسبت کس کی طرف ہوئی؟ یہ ہے نا اصل میں تو اسلام. ابے تم میں کو ولیوں کو نہیں پکڑنا تھا، تم میں کو ولی بننا تھا، اور نہیں سمجھے کچھ بات. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. ولی بمعنی دوست. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں اندھیروں میں سے نکال کے روشنی میں لے آتا. ابے ہمیں اللہ سے دوستی کرنی تھی، نہیں سمجھے. میں اللہ کے پاس گیا، اللہ نے میری سنی نہیں. ان کے پاس گیا، حاجت پوری ہو گئی. ابے اللہ نے نہیں سنی تو کسی کا باپ دلوا سکتا؟ ابے بتاؤ. ہم نہیں کہہ رہے، سورہ یونس نے کہا ہے. سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے آیت اتاری، فرمایا کہ اللہ اگر تمہیں برائیاں دینا چاہے، برائیاں اور تکلیفیں پہنچانا چاہے تو آسمان و زمین میں کون ہے اس تکلیف کو دور کر دے. اور اگر اللہ تمہیں کسی بھلائی سے ہمکنار کرنا چاہے تو وہ ہر خیر پہ قدرت رکھنے والا ہے، کوئی اس کو اس کی قدرت سے ہٹانے والا ہے ہی نہیں. زمین اور آسمان میں سارے ولی، سارے نبی، سارے افراد بھی اکٹھے ہو جائیں، اللہ کی شان کے آگے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. اللہ رب العزت نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انت ولینا، تو ہمارا ولی ہے. اور یہی ہماری دعا، ہر مومن کی دعا یہ ہے کہ انت مولانا، انت ولینا، انت مولا، تو ہمارا مولا ہے، کوئی غیر ہمارا مولا نہیں ہے. آپ دیکھو غزوہ احد کے اندر اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، انہوں نے نعرہ بلند کیا حبل کی جے ہو. کیا نعرہ بلند کیا؟ جب 70 مسلمان شہید ہوئے، حبل کی جے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نعرہ بلند کرنے کے لیے کہا؟ تم کہو اللہ اکبر. پھر انہوں نے یہ نعرہ مارا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تم کہو اللہ اکبر. پھر انہوں نے یہ نعرہ مارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ میں یہ کہا کہ یہ یعنی حبل کی جے ہو جو کہ یعنی کہ ہمیں فتح دلوانے والا اور ہمارا مددگار ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کہو اللہ اکبر، اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا، یعنی اس نے مددگار کہا، اس کو مولا بمعنی مددگار ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تم کہو اللہ مولانا بلا مولا لکم. اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا، نہ کوئی غیر ہمارا ولی ہے، نہ کوئی غیر ہمارا مولا ہے. اللہ ہی ہمارا مولا ہے، اللہ ہی ہمارا ولی ہے. یہ ذہن میں رکھیں، یہ مومن کا عقیدہ ہے. اور فرمایا فاغفر لنا ورحمنا انت خیر الغافرین. اللہ ہماری مغفرت کر دیں، ہم پر رحم کر دیں، اور سب سے بہترین بخشنے والے. یہ کیا جملہ ہے یار، آپ اندازہ کریں. میں اس کو کبھی بھی پڑھتا ہوں مجھے بڑی حیرت ہو. انت خیر الغافرین، سب سے بہترین مغفرت کرنے والا آپ. بھائی اور کوئی مغفرت کرنے والا ہے کیا؟ اچھا سوچے ذرا، ہے؟ ارے جاؤ کبھی چرچ میں جاؤ تو میں پتہ لگے گا کتنے سارے مغفرت کرنے والے. بھائی گناہ ہو گیا، چرچ کے کونے میں بولا کنفریشن باکس ہے، اعتراف کا کمرہ. کون سا کمرہ؟ اعتراف کا کمرہ. وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، پردہ گرا ہوا دیکھ کے پادری صاحب دوسری طرف آ کے بیٹھ جائیں گے کمرے میں. بیچ میں ایک جالی لگی ہوئی ہوتی ہے، لکڑی کی، پردے کی، کوئی بھی جالی لگی ہوئی ہوتی ہے، جو چہرہ نہ ہے نا سامنے جو بندہ بات کرے. وہ پادری صاحب سے بیٹھ کے نا وہ کہہ رہا ہوتا ہے فادر آج میرے سے زنا ہو گیا، یا کل میرے سے زنا ہو گیا تھا، یہ کل میں نے جھوٹ بول دیا تھا، یا میں نے آج جھوٹ بول دیا، کل میں نے قتل کر دیا. جو بھی اس سے گناہ ہے، کوئی بھی جرم سرزد ہوا ہے تو وہ میرے سے ہو گیا. اب وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے. میں دعا کرتا ہوں تیرے لیے، خدا تیری مغفرت کر دے. یہ اس کے پاس کیوں آگے بیٹھا ہے؟ تو یہ اس نے خدا سے کیوں نہیں مانگ لی مغفرت؟ کیونکہ پہلا مغفرت کرنے والا یہ ہے. یہ جس کو خدا کے کس نے مانگا، یہ کون ہے؟ یسوع مسیح. پھر ہو گیا اللہ کا بیٹا. پھر وہ یسوع مسیح مانگیں گے کس سے؟ اللہ سے. یعنی پہلے یہ پوچھا پادری کا، پادری نے مانگا یسوع مسیح سے، یعنی اللہ کے بیٹے سے. اللہ کا بیٹا کس سے مانگ رہا؟ یا موسیٰ علیہ السلام. یسوع مسیح سے بھی پہلے. اللہ کیا بتا رہا ہے؟ یسوع مسیح سے بھی پہلے. یسوع مسیح نے کہا تھا جس کے لیے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی ہی شریعت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہوں. کس کی شریعت کو بیان کرنا آئے تھے؟ یسوع مسیح. کس کے عقائد، کس کے نظریات، کس کی عبادات؟
موسیٰ علیہ السلام کی. وہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ انتا خیر الغافرین، سب سے بہترین مغفرت کرنے والا. نہ پادری ہے نہ کوئی خدا کا بیٹا ہے. کون ہے؟ ڈائریکٹ خدا ہے. سمجھ رہے ہیں کچھ بات کا مطلب؟ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. اے اللہ دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائیاں لکھ دے اور آخرت میں بھی، اور ہم نے تو آخر کار تیری ہی طرف لوٹنا ہے، تیری ہی طرف رجوع کرنا ہے. اچھا ذرا غور کریں اس بات پر. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہمارے لیے دنیا میں بھلائیاں لکھ دے. تقدیریں پہلے سے لکھی ہوئی نہیں ہیں. اور نہیں سمجھے کچھ بات؟ اور تقدیریں پہلے سے لکھی ہوئی نہیں ہے نا. اللہ نے سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے. اور سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے تخلیق ہوئی بھی کس چیز کی ہے؟ اول ما خلق اللہ القلم. سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو تخلیق کیا وہ قلم ہے. اللہ نے سب سے پہلے قلم کو تخلیق کیا جس نے تقدیریں لکھی ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہمارے لیے دنیا میں کیا لکھ دے؟ بھلائیاں. کیونکہ اللہ پر کوئی بھی چیز لازم اور واجب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. اللہ جس کو جب چاہے، جس چیز کو جیسے چاہے بدل دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض محدثین اس حدیث کی اصل کے قائل ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کی. بعض محدثین اس کی اصل کے قائل ہیں، یعنی کہ یہی جو معنی اس میں لکھے ہیں یہی اس کے اصل ہے. حالانکہ اس کے اصل معنی یہ ہیں کہ تقدیر میں بھی دعا موجود ہے جو آپ مانگو گے. لیکن چلیں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً اس معنی کی دلیل ہے کہ جو محدثین اپنی اصل میں لیتے ہیں. اے اللہ ہمارے لیے دنیا میں بھلائیوں کو لکھ دے. وہ فی الآخرہ، اور آخرت میں اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے. ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے تیری طرف رجوع کیا. ہر نبی کا یہی عقیدہ ہے کہ ہر نبی کس کی طرف رجوع کرتا ہے؟ اللہ کی طرف. اپنے ماننے والوں کو کس کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتا ہے؟ اللہ کی طرف. آپ سمجھے ذرا اس بات. ہمارے نبی نے کس کی طرف رجوع کیا؟ اللہ کی طرف. اور ہمیں کس بات کی تعلیم دی؟ سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے یہ بات سمجھ لے، زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات مل کر بھی چاہیں تو تجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے نہیں، اور سب مل کر بھی چاہیں نا کہ تجھے کوئی بھلائی مل جائے، بھلائی مل سکتی نہیں. جب بھی تجھے مدد مانگنی ہو اللہ سے مدد مانگ. جب بھی تجھے مدد مانگنی ہو اللہ سے مدد مانگ. جب پکارنا ہو اللہ کو پکار. جب مغفرت طلب کرنی ہو اللہ سے طلب کر. اب آپ اندازہ کریں ذرا اس بات کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں جس بات کا نا ہم نے اس پہ آپ سے جھگڑنا ہے نہیں. ہم گناہ گار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا. اب ایک تو مسئلہ ہے نا کہ مولوی صاحب بھی چرس بیچتے ہیں. چرس نہیں بیچیں تو یہ بات ہی نہ کریں. سائیڈ بزنس یہی ہے. جبھی تو بعض مولوی صاحبان کے بعد اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں کوئی نہ کوئی تو کر رہے ہیں نا. یہ کانڈ ہے، ہندی کا لفظ ہے، ممبئی کی زبان ہے. سنو بھائی، پوچھے نا مولوی صاحب تم نے کون سا گناہ کر دیا ہے جو اللہ تمہاری نہیں سنے گا؟ اچھا میرے آپ سمجھ میں آتا ہے، میرا آپ کا ہمارے لیے تم نے یہ عقیدہ گھڑ لیا، چلو سمجھ میں آتا ہے ہم گناہ گار ہیں اللہ ہماری نہیں سنے گا. چلو تم کے جیل توڑ گیا تو تم نے کیا کر ایسا ہے آپ اللہ تمہاری نہیں سنے گا. ایک بات یہی تو ہوا تھا نا. اس بنی اسرائیل نے 100واں قتل کس بات پہ کیا تھا؟ تیری اللہ نہیں سنے گا. سمجھو ذرا، یہ کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے. اللہ نہیں سنے گا تو پھر کوئی سن سکتا ہے ہی نہیں. کوئی دنیا میں ہی سننے والا نہیں ہے. اصل تو سمیع کون ہے؟ ہم تو سب عبد السمیع ہیں. اصل میں تو سمیع تو اللہ ہے، سننے والا تو اللہ. اللہ تو ہمیں سناتا ہے. ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہے سناتا ہے. فرمایا کالا عذابی اصیب بہ من اشاء، عذاب تو میرا جس کو میں چاہوں گا اس کو آئے گا. عذاب تو میرا جس کو میں چاہوں گا آئے گا. ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. اب بھائی سنو، صحیح بخاری کتاب التوحید کے اندر حدیث ہے، حدیث قدسی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے غضب پر میری رحمت غالب آ جاتی ہے. میرے غضب پر، سنو یہ دلیل ہے، ورحمتی وسعت کل شیء،
میری رحمت نے ہر شے کو گھیر رکھا ہے، ڈھانپا ہوا۔ اب دیکھیں دو باتیں تھی، پہلی میرا عذاب جس کو میں چاہوں گا آئے گا، اور دوسری بات میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ تو پہلے کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہے اور تقوی والی زندگی بسر کرنی ہے، اور دوسرے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی اپنے اعمال کے عوض جنت میں نہیں جائے گا۔ نہیں سمجھے؟ وہ ایک گورے والے مولوی صاحب تھے نا کراچی والے، جو ٹی وی چینلز پہ بھی آتے ہیں اور عورتوں کی طرح دو فریق کے جھگڑے کرواتے ہیں، چشمہ بھی لگاتے ہیں، بڑے خوبصورت سے ہیں۔ ایک لفظ تو میں جان بوجھ کے استعمال نہیں کر رہا ہوں، محفل کا تقدس پامال ہو جائے گا، نہیں سمجھے؟ تو وہ جو مولوی صاحب ہیں نا، ان کے والد صاحب اپنی مسجد کے اندر جب رمضان ہوتے تھے نا، تو رمضان میں پتہ ہے فنڈ کس طرح اکٹھا کرتے تھے؟ ایسے 1000 کا نوٹ نکالا، یہ لو جنت کا ٹکٹ، یہ میرا، اب کون جنت لینا چاہے گا آتے جاؤ۔ وہ لوگ 1000 1000 500 والے نوٹ اور جو بھی جس کو اللہ نے توفیق دی وہ لے کے آتا۔ مولوی صاحب جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں 1500 روپے میں، 1500 روپے میں جنت کے ٹکٹ مل رہے ہیں، اور نہیں سمجھے؟ اور سنو کیا ہے، مطلب وہ قرآن تراویح میں پڑھاتے ہیں اور ہم تراویح میں سنتے ہیں، وہ بھی یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بھی یہی سن رہے ہوتے ہیں، ایسی ہے نا۔ ورنہ اگر قرآن کو میں نے مفہوم کے ساتھ پڑھا سنا سمجھا ہوتا تو جس ٹائم وہ ایسے یوں کیا تھا نا، اسی ٹائم ٹانگیں ہماری کانپنا شروع ہوئے، یا اللہ کے واسطے تو بھی مرے گا میں ہی مروائے گا، اے مت کر بھائی ایسا یار، اللہ کی زمین پہ رہ رہے ہیں، اسی کا کھا رہے ہیں، اسی کا پی رہے ہیں، او بھائی، اور اسی نے کہہ رکھا ہے عذابی اسی وہ بہی من اشا، میرا عذاب تو جس کو میں چاہوں گا دوں گا، اسے پہنچے گا۔ 1500 کے نوٹ بچائیں گے؟ پہلے تو اس ڈرامے بازی کو ختم ہونا ضروری ہے۔ یہ جو تکبر ہے نا ہمارے اندر، سرکار کے امتی سیدھا جنت میں جائیں گے، ایسے جوتے پڑیں گے، اس بات پہ تو قبر میں ڈبل جوتے مارے گا منکر نکیر۔ کس کا امتی تھا تو؟ بے شرم بے غیرت، تو کسی ہجڑے کی اولاد ہوتا نا، پھر اس کے بعد تو ناچتا، کسی طوائف کی اولاد ہوتا تو ناچتا، سمجھ میں آتی بات؟ تو یہ غیر سنجیدہ حرکتیں کسی طوائف کی اولاد ہونے کے بعد کرتا نا، سمجھ میں آتی بات؟ تیرا استاد کوئی گویہ ہوتا ہے، کوئی میراثی ہوتا، پھر تو یہ میراث پن اگر کرتا نا تو سمجھ میں آتی بات۔ تو کس کی پیروی کا دعوے دار تھا؟ تو کس کا امتی ہونے کا دعوے دار تھا؟ ابے زندگی کا کوئی ایک منٹ بھی بغیر تقوی کے گزارا؟ غیر سنجیدہ کوئی فعل عمل اختیار کیا؟ اللہ کو ناراض کرنے کا کوئی کام بھی کبھی کیا انہوں نے؟ یہ ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہے، اور تو کیا کرتا رہا؟ یعنی اندازہ تو کرو کہ اپنا انتصاب تو کرے بھی تو کس نام پہ کرے گا ان کی طرف؟ سوچیں ذرا اس بات بھئی۔ اگر مثال کے طور پر ایک جگہ ڈاکٹرز کا ایک سیمینار ہو رہا ہے، کسی 5 اسٹار ہوٹل میں، ڈاکٹرز کا تو سیمینار بڑی جگہوں پہ ہوتا ہے، جی سی ڈی میں تو ہوتا نہیں۔ اب جی وہ ہوٹل میں سیمینار ہو رہا تھا، میں گھس رہا تھا اندر، باہر ہی اس نے روک لیا، کہاں جا رہا؟ مسجد تھوڑی ہے، مجھے بھی پتا، باہر میں نے بورڈ پڑا ہے ڈاکٹرز کا سیمینار ہو رہا ہے، اندر میں بھی سننے جا رہا ہوں، پبلک کے لیے نہیں ہے، ڈاکٹرز کا سیمینار ہے۔ تو تم ڈاکٹر ہو؟ نہیں۔ تو پھر وہی تو تمہیں کہہ رہے ہیں، تم اندر کی جا رہے ہو اور نہیں سمجھے بات۔ اور سنو ذرا بات، اعمال تو نے کون سے کیے؟ جہنم والے۔ ابے کہاں جنت میں جا رہا تو؟ فرشتے روکیں گے نا جنت والے، ہٹ جاؤ سرکار کا امتی، ہٹو۔ بولے ادھر آ، تجھے پتا ہے سرکار کا امت، دے جوتے دو۔ نام عمل کون سے ہاتھ میں؟ بائیں ہاتھ میں۔ تو بائیں ہاتھ میں نام عمل کس کو ملتا؟ جہنمیوں کو ملتا نا۔ تو تیسری لائن میں کیوں لگاؤ؟ چل۔ پہلے تو یہ ذہن بنانا ضروری ہے بھائی، اس تکبر سے باہر آئیں، اس ضلالت سے باہر نکل کر آئیں کہ ہمیں اللہ کا عذاب پکڑ نہیں سکتا۔ اللہ کا عذاب انفرادی طور پہ بھی لوگوں کو آ سکتا ہے، جیسے نمرود اور قارون کو آیا، اور اجتماعی طور پر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، جیسے عاد اور سمود کو آیا۔
ہے نا بھائی. اللہ مجھے پکڑنا چاہے تو یہ تھوڑی ہوگا کہ سب کی پکڑ ہوگی تو 7واں 8واں میرا نمبر ہوگا, نہیں, ایسا نہیں. اور ورنہ اللہ پکڑنے پائے تو پوری اجتماعی طور پر پوری قوم کو پکڑ لے. جیسے معذرت کے ساتھ اگر ابھی ہم اپنے حالات پہ نگاہ ڈالیں تو دوسری سب چیزیں بھی اپنی جگہ ہی ہیں, لیکن اس وقت اللہ کا عذاب نے ہمیں پکڑا ہوا, بحیثیت قوم ہمیں پکڑا ہوا. اور پھر دوسری چیز ہے وہ رحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. میں گناہ گار ہوں, اب تو گناہ گار ہوگا, اللہ کی رحمت نے تجھے گھیر رکھا ہے. میں گناہ گار ہوں, اللہ میری نہیں سنتا, اس لیے وسیلے کی ضرورت ہے. ابے نہیں بھائی میرے, اللہ کی رحمت نے تجھے بھی گھیر رکھا ہے, جو تو مانگ رہا ہے اسے بھی گھیر رکھا ہے. اور دیکھو نا کتنی پیاری بات ہے, میں نے اللہ سے کوئی غلط چیز مانگی جو میرے اپنے لیے نقصان دہ, اللہ عالم الغیب اس کو جانتا ہے, نہیں دیتا مجھے. مثال دوں, میرے گھر میں ایک شیشے کا کھلونا تھا, شیشے کا بنا ہوا, ہاتھ سے چھوٹ گیا, ٹوٹ گیا. شیشے کا کھلونا ہاتھ سے مطلب ٹوٹ بھی جائے نا اگر, اپنی خوبصورتی نہیں کھوتا, چمکتا رہتا ہے. خاص طور پہ بچے کے دیکھنے میں تو وہ ایک چمکدار چیز ہے نا. بچہ لپک کے اس کی طرف جائے گا نہیں جائے گا اس کے بعد بھی, لیکن جیسے ہاتھ میں لے گا ہاتھ کٹے گا یا نہیں. اب دیکھو ذرا سمجھو اس بات کو, وہ لپک کے جا رہا ہے اس کھلونے کو اٹھانے کے لیے, اس سے پہلے لپک کے اگر ماں باپ میں سے کسی کی بھی نظر پڑ گئی, وہ لپک کے جاتے ہیں اس کھلونے کی طرف یا اس بچے کی طرف, اور اس کھلونے سے اس کو ہٹا لیتے ہیں, اور بچہ بری طریقے سے رونا شروع ہو جاتا ہے کہ جب اس کو وہ چیز نہیں مل رہی ہوتی ہے, وہ پھڑک رہا ہوتا ہے, لیکن ماں باپ اس کے رونے کا کوئی خیال نہیں کر رہے ہوتے, اسے اس نقصان سے بچا رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی میں اللہ سے فلاں چیز مانگتا رہا, اللہ نے مجھے نہیں دی. نہیں, ایسا نہیں ہے, تجھے اس میں بہت بڑا نقصان ہونے والا تھا. اب تو گڑگڑاتا رہے, اللہ تجھے دے گا نہیں دے گا, اللہ تجھے اس کا نعم البدل دے گا. جیسے باپ اس کی جگہ دوسرا کھلونا دلا کے چپ کراتا ہے, اللہ تجھے اس کا نعم البدل دے گا, اللہ تجھے اس سے اچھا دے گا. اور سنیں, اور اگر بنے صحابہ والا عقیدہ, اب بھائی سنو, کون سا عقیدہ؟ سب سے مستند عقیدہ دنیا میں اگر کسی سے ملتا ہے نا صحابہ سے ملتا ہے. اور سنو ذرا بات, کوئی بھی عمل ہے نا کرنے سے پہلے سنو, اللہ کے رسول میں کروں گا میری مغفرت ہوگی, میں جنت میں جاؤں گا. نہیں سمجھے؟ آپ دیکھو نا صحابہ کے احوال, ان کی سیرت اٹھا کے پڑھو, اللہ کے رسول میں یہ کام کروں گا مجھے بدلے میں جنت ملے گی. ان کا سوال ہی ہوتا تھا میں یہ کام کروں مجھے جنت ملے گی. بس اسی طرح یہ سمجھ لیں بات کو, اگر آپ کو جو حاجت آپ اللہ سے طلب کر رہے ہیں اور اللہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اللہ آپ کو نہیں دے رہا, فرض کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, آپ بدلے میں چاہتے کیا ہو؟ صحابہ کیا چاہتے تھے اور آپ کیا چاہتے؟ دنیا. نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کو تو زوال ہونا ہے, لیکن جنت کبھی نہ ختم ہونے والی. اور اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ ایک ہی چیز پر آپ کے خلوص کو دیکھ کر آپ کو جنت میں بھیج سکتا. بھیجا تھا نا طوائف کو, اس کو جس نے اپنے موزے میں کتے کو پانی پلایا, اس کے ایک پرخلوص عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو اٹھا کے جنت میں داخل کر دیا, تو اسے ساری بدعمالیاں معاف کر دی. اس لیے اپنے اندر نا پہلے تو آدمی تقوی اللہ کا عذاب سے کا ڈر اپنے دل میں رکھے, کوئی تکبرانہ بات عقیدہ نظریہ ذہن کے اندر نہیں آئے. اللہ کے عذاب سے خود کو کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کے عذاب سے بچا ہوں, اللہ نے مجھے بچایا ہوا ہے. اور اسی یعنی کہ رحمت کا اللہ سے سوال کرتے ہیں, پھر یہ کہ اس کی رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے, اس کی رحمت کا سوال کریں. کیسے؟ جیسے ہم نے اوپر پڑھا نا, انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا, تو ہمارا ولی, ہماری مغفرت کر دے, ہم پہ رحم. فساکتب للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون. اللہ رب العزت نے فرمایا پس ان قریب ہم لکھ دیں گے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی اور زکوٰۃ ادا کی, والذین هم بآیاتنا یؤمنون, اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. اب تین باتیں ہیں, اس کو سمجھ لیں, پر بات انشاءاللہ یہیں بھی روکتے ہیں, باقی انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے جس کے لیے اس کی تقدیر کو یعنی کہ بہتر بنانے کا کہہ دیا نا, فساکتبھا للذین یتقون, ہم بہترین کر دیں گے اس کے لیے معاملے. دو باتیں ہیں, ایک تقوی, دوسرا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, زکوٰۃ ویؤتون الزکاۃ. میں پرہیزگاری کی بات کر رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک چیز پہ کہوں, اپنے مال و اسباب پر گہری نگاہ ڈالیں, آپ زکوٰۃ پوری نکالتے ہیں یا نہیں. بھائی میرے, یہ بہت ضروری ہے.
ہمیں شرعی اعتبار سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آیا میں اپنی مال کی زکوٰۃ صحیح نکال رہا ہوں یا نہیں۔ پہلا ہو گیا کہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ پوری نکال رہا ہوں یا نہیں، اور دوسرا یہ ہو گیا کہ میں کس کو دے رہا ہوں، میں مستحق کو دے رہا ہوں یا نہیں۔ یہ دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں اس آیت کی روشنی میں سمجھنا، کہ ہم نے اس کی پابندی کرنی ہے۔ پھر پہلی بات للذین یتقون، کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں پہلی آیت قرآن کی، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اگر آپ غور کریں تو پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت نے اس بات کی توجہ دلائی ہے کہ ساری ہدایتیں، نعمتیں اصل میں تقوی والے لوگوں کے لیے، اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ تو سمجھو میری بات کو، ڈر اور خوف میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ خوف ہوتا ہے اللہ کے عذابوں سے، ڈر ہوتا ہے اللہ کی ذات سے۔ ڈر میں رعب چھپا ہے اور خوف میں دہشت۔ ڈر ہوتا ہے ہمیں اپنے والد کا، ڈر ہوتا ہے اپنے بڑے بھائی کا، ڈر ہوتا ہے اپنے چچا کا، ان کے ہم رعب میں رہتے ہیں کہ کوئی بھی بد اخلاقی، بدتمیزی، بد تہذیبی، خاندانی امور کی مخالفت، کوئی بھی اس طرح کا عمل کریں گے ہمیں سزا دیں گے، ہوتا نا ڈر، ان کا رعب۔ ادب سے بات کرنا، سر جھکا کے بات کرنا، ان کے احترام میں کوئی کمی نہ ہونے دینا، یہ ساری چیزیں ان کو اس ڈر کی وجہ سے۔ اور جن خاندانوں میں بچے اور بڑے فرینک ہوتے ہیں، ان میں ابھی تبھی بھی گالی گفتار بھی سب چل رہی ہوتی ہے نا، چاچا بھتیجے کے درمیان بھی چل رہی ہے، بھائی بھائی کے درمیان بھی چل رہی ہے، باپ بیٹے کے درمیان بھی چل رہی ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک بات ہے کہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کمیونیکیشن گیپ ختم کرنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی ثقافتی جو اقدار ہیں ان کو بھی اٹھا کے ایک طرف پھینک دیں، مطلب باپ بیٹا بھی ذلیل ایک ساتھ پھر رہے ہوں، ایک ساتھ ہی سگریٹ پی رہے ہیں، ایک ساتھ سارے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا بنیادی مقصد تھا کہ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اپنے بڑوں کا ڈر ہوتا ہے نا، اس طرح ہمیں اللہ کا ڈر ہے، اس کے رعب میں ہوتے ہیں۔ کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دو لڑکے روڈ کے آخر کے اندر کھڑے ہوئے سگریٹ پی رہے تھے، ایک کی پشت گلی کی طرف تھی، پہلے لڑکے نے اس کو دیکھا، تیرا بھائی آ رہا، فوراً پیچھے مڑ کے بھی دیکھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنے بھائی کا ڈر اور اس کا رعب ہے، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ مجھ سے ڈر۔ کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے اس ذہن کے اندر رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور کوئی بھی نیکی کرتے وقت یہ اخلاص ہمارے دل کے اندر ہو کہ اللہ ہمیں، گناہ کرتے ہوئے ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، بتائیے کرتے ہیں کیوں؟ لوگوں کا ڈر لگتا ہے نا۔ نیکی کرتے ہوئے ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں کیوں؟ لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے نا۔ دونوں ہی صورتوں میں ایک چیز ذہن میں نہیں ہوتی ہمارے، گناہ اس لیے نہیں کرنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور نیکی اس لیے کرنی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ نیکی بھی اللہ کو دکھانی ہے، لوگوں کو نہیں، اور برائی بھی اس لیے نہیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔